اندر بیٹھ جائے. اللہ پاک کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت ہے، کتنا مرتبہ ہے. تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بھی توفیق ملی آپ کی خدمت میں پیش ہوا. آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ جو 23ویں پارے میں ہے وہ پڑھا ہے. سورہ صافات پڑھی ہے، سورہ صاد پڑھی ہے، اور سورہ زمر کا کچھ حصہ پڑھا ہے. تقریباً آدھی سورہ زمر. اسلم آگے آ جاؤ نا، آ جاؤ بچوں، آگے آ جاؤ. ارحم آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ابھی سے تو پہلا دن ہے، تم لوگ اعتکاف والے ٹیک لگا کے بیٹھ کے آگے آ جاؤ. ہاں نا، دن بھر سوتے رہے، ابھی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ کے آگے بیٹھ جاؤ. تو آدھی سورہ زمر جو ہے وہ اس میں ہے، 23ویں پارے میں ہے، اور آدھی سورہ زمر وہ 24ویں پارے میں ہے. تو یہ جو صورتیں، جیسے بار بار ایک بات آ گئی ہے، مکی صورتیں ہیں، اس میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ بڑے ہیں، اللہ تعریف کے لائق ہیں، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، آسمانوں کے اندر بھی، زمین میں بھی. اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، زمین کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، جو چیز نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. یہ مضامین ہیں آسمانوں کو بنانے والے، زمینوں کو بنانے والے، فرشتوں کو بنانے والے، فرشتوں کو پر دینے والے، اور اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی بارش. اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ جل جلالہ نے پہاڑ بنائے، پھر مختلف رنگا رنگ میوے اللہ پاک نے پیدا کیے، پھر پہاڑوں کی رنگتیں. کوئی پہاڑ آپ کو بالکل کالے نظر آئیں گے، کوئی پہاڑ آپ دیکھیں گے بالکل سرخ پہاڑ ہوں گے، کوئی پہاڑ ایسے ہوں گے بنیر اور سوات کے علاقوں میں. اور اسی طرح یہ ٹھنڈا زیارت جس کو کہتے ہیں، یہاں چلے جائیں تو سنگ مرمر نکلیں گے، اور جناب سرخ سنگ مرمر اور بالکل سفید اور بالکل کالا، اور قسم پتھر پہاڑوں کے اندر سے. اور جی 99 سال کا ٹھیکہ ہے جی ہم، اور روزانہ سینکڑوں ٹرک جاتے ہیں، بڑے بڑے بلڈوزر کام کرتے ہیں، اور پہاڑوں سے ماربل نکل رہا ہے. اپنے ملک میں بھی لگ رہا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے جی. اور پورے ملک کے اندر 65% جو ماربل ہے وہ ضلع بنیر کے اندر ہے، یہ سوات کے ساتھ لگا ہوا ہے. باقی 35% اپنے دیگر ملک کے اندر ہے. ایسے ایسے اللہ جل جلالہ نے یہ چیزیں پیدا کی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے کیا. سفید ٹکڑے آپ کو نظر آئیں گے، بالکل کالے کلوٹے، غرابیب سود، بالکل کالے کلوٹے پہاڑ بھی نظر آئیں گے. مری کے پہاڑ کو دیکھیں وہ الگ انداز ہے، ایبٹ آباد کے پہاڑ کو دیکھیں، باجوڑ کے علاقے سے دیکھیں وہاں پہاڑ پہ ایک پتہ نظر نہیں آئے گا. اور مری کے پہاڑ آپ دیکھیں وہ جناب درختوں سے لدے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ قسم قسم اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا کیا. یہ توحید ہے جناب، پھیلی ہوئی ہے ان صورتوں میں. مکی صورتیں ہیں، سورہ سبا بھی مکی ہے، سورہ فاطر بھی مکی ہے، سورہ یاسین بھی مکی ہے، سورہ صافات بھی مکی ہے، اور سورہ صاد بھی مکی ہے، سورہ زمر بھی مکی ہے. یہ صورتیں تو یہ ان صورتوں میں بکھری ہوئی ہے اللہ پاک کی بڑائی قسم قسم انداز سے. اور ترجمہ آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ انداز الگ الگ ہے، ایک جیسی بات نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اللہ بڑے ہیں، لیکن وہ کیسے بڑے ہیں؟ یوں بڑے ہیں، کبھی یوں آئیں گے، کبھی یوں آئیں گے، کبھی یوں آئیں گے. یہ اللہ ایسے بڑے ہیں. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے. اللہ جل جلالہ نے زمین سے قسمہ قسم کی چیزیں اگائیں. وہ اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سارے جوڑے اللہ نے بنائے. اور زمین کے اندر سے کچھ چیزیں تم جانتے ہو، کچھ مستقبل میں نکلیں گی، کچھ سواریاں تم اب جانتے ہو، کچھ سواریاں مستقبل میں ہوں گی. تو جس کو تم 1500 سال پہلے مسلمانوں، اس وقت جو سواریاں ہیں تمہارے سامنے ہیں، کچھ سواریاں ایسی ہیں جو 1500 سال کے بعد آئیں گی، یعنی ابھی آئی ہیں. تو اللہ پہلے سے خبر دے رہے ہیں یہ سواریاں میں پیدا کروں گا، میں لوگوں کے لیے ساری راحتوں کا انتظام کروں گا. تو یہ ہمارے رب کا انداز ہے. یعنی یہ ان صورتوں میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان ہے. دوسری چیز جو ہمارے رب نے ان صورتوں میں بیان کی ہے وہ رسالت کو بیان کیا ہے. اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا.
پھر نبیوں کے نام آپ کے سامنے آئے، پھر لوگوں کے اعتراضات آئے کہ جی اور اعتراض کس کے بارے میں کہ جی جب انسان مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس کو ہمارے رب نے بار بار بیان کیا کہ اللہ جل جلالہ بڑے ہیں، وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ پہلی بار پیدا کرنا یہ تمہاری نظروں میں ذرا مشکل ہے، پہلی بار، اس لیے کہ پہلی بار یہ انسان کہاں تھا؟ ساری دنیا میں بکھرا ہوا تھا، پھلوں کے اندر، پانی کے قطروں کے اندر، سبزیوں کے اندر، گوشت کے اندر۔ پھر یہ 100 لوگوں نے چیزیں کھائیں، پھر خون بنا، خون کے 100 قطروں سے نطفے کا ایک قطرہ بنا، پھر وہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے مراتب وہ آپ نے سنے۔ پھر آج ہی ہم نے ابھی سورہ زمر میں پہلے رکوع کے اندر، یعنی یہ پورے قرآن میں اسی جگہ یہ ٹکڑا ہے کہ تمہارا رب تمہیں ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں بناتے ہیں۔ یہ 3 اندھیریوں کے ذکر صرف یہاں پر ہے، 3 اندھیریوں میں۔ 3 اندھیریاں کہاں پر ہیں؟ کہ جی ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک بچہ دانی کا اندھیرا جس کو رحم کہتے ہیں، بچہ دانی کہتے ہیں، اور ایک باریک پردہ بچے پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کو جھلی کہتے ہیں اردو میں۔ تو پیٹ کا اندھیرا، بچہ دانی کا اندھیرا اور باریک جھلی کا اندھیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان 3 اندھیریوں میں تمہارا رب تمہیں پیدا کرتا ہے۔ بھئی ہر باریک چیز روشنی میں بنتی ہے نا، جو بھی باریک چیز، جیسے گھڑی ہے تو باریک باریک پرزے ہیں تو روشنی چاہیے اس کے لیے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ چیزیں جتنی بھی جو باریک ہے اس کے لیے زیادہ روشنی چاہیے اور زیادہ اس کو توجہ چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ اتنی باریک باریک رگیں بنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اندھیرے میں بنا رہا ہوں میں، یہ میرا کمال ہے۔ کوئی بنا کے دکھائیں اندھیرے میں؟ آنکھیں بند کر کے جناب بنائیں کمپیوٹر، آنکھیں بند کر کے کوئی موبائل بنائیں، آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کوئی گھڑی بنائیں، آنکھیں بند کر کے کوئی کسی انجن کو بنائیں، آنکھیں بند کر کے کوئی جہاز، کوئی راکٹ کچھ بنائیں، بالکل اندھیرا ہے جی اور کام چل رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب یہ ایک انوکھی سی بات پیش کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ یہ بات تم نہیں کر سکتے، یہ صرف وہ کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، ساری سلطنت صرف اسی کے لیے ہے۔ تو یہ نبیوں کے واسطے سے پھر ہمارے رب نے یہ ساری بات، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیسے پیدا ہوگا؟ تو کہا کہ جی جب ایسے ہم نے پیدا کیا تو اس کو بنا کر کے، اس کو مٹی میں ملا کر کے، مٹی میں بکھیر کر کے، اس کو دوبارہ جمع کر کے زندہ کرنا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب کچھ نہیں تھا بنا دیا، جب بنا کے بگاڑ دیا تو اس کو کیسے پیدا نہیں کر سکتا میں؟ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک سورہ یاسین کا بالکل آخری، ایک کافر آیا اور اس نے ایک ہڈی لی ہمارے نبی کے سامنے، اتنے بدتمیز تھے، اور ہڈی کو یہاں ہاتھ پہ رکھا، ایسے کیا اور پھونک کر کے یوں اس کو اڑا دیا اور کہنے لگا من یحیی العظام، یہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہی رمیم، رمیم کا ترجمہ ہے چورا چورا، دیکھو یہ چورا چورا ہو گئی، ہم نے پھینک دی، اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ پاک اس کو جواب دے، قل، آپ اعلان کر دے، یحییھا الذی اول مرہ، وہ اللہ اس میں جان ڈالے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس زمانے میں عربوں کے اندر، جیسے ہمارے ہاں تو ماچس ہے نا، لائٹر ہے، ماچس ہے، گیس ہے، اس سے ہم آگ جلاتے ہیں۔ اس زمانے میں آگ کیسے جلاتے تھے؟ تو اس زمانے میں عربوں میں ایک درخت ہوتا تھا، ہرا بھرا، زمین سے نکلنا ہرا درخت، اس کی ایک شاخ توڑی، دوسری شاخ توڑی، اس کو یوں کرتے تھے آگ لگ جاتی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ جو اس ہرے درخت سے آگ نکال سکتا ہے، وہ اللہ اس مردہ ہڈی میں جان بھی ڈال سکتا ہے۔ وہ اللہ ہرے درخت سے آگ نکال سکتا ہے، من الشجر الاخضر نارا، ہرا درخت، شجر درخت، اخضر ہرا، وہ اللہ جو ہرے درخت سے آگ نکال سکتا ہے، وہ اللہ اس مردہ ہڈی میں جان بھی ڈال سکتا ہے۔ ایسے ہیں اللہ، لہٰذا اللہ کو ماننا پڑے گا۔
تو یہ والی باتیں یہ ہمارے اس سبق کے اندر، یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے 4-5 صورتیں میں اکٹھی لے کے چل رہا ہوں، الگ الگ نہیں بتا رہا آپ کو. تو یہ ان صورتوں کے اندر یہ بکھرے ہوئے مضامین ہیں. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ ایسے ہیں، اللہ نے یہ کیا، ہم نے کیا. یہ سورج جو ہے نا یہ چل رہا ہے، اس کی منزلیں مقرر ہیں. یہ چاند پورے سال میں 28 منزلیں ہیں اس کے، جسے سٹاپ ہوتے ہیں نا، جیسے بھائی یہ گرین لائن چل رہی جی، پہلا سٹاپ کہاں ہوگا جی؟ وہاں حیدرآباد میں ہوگا. دوسرا سٹاپ کہاں ہوگا جی؟ وہ روڑی میں ہوگا. تیسرا سٹاپ کہاں پر ہوگا جی؟ ملتان میں ہوگا. ہے نا سٹاپ وغیرہ. ایسے ہی یہ چاند کی منزلیں ہیں، اور اسی طرح سورج کی منزلیں ہیں. چاند کی پورے سال میں 28 منزلیں ہیں، سورج کی منزلیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب اپنی اپنی منزلوں میں چل رہے ہیں، اور سورج کی اپنی منزل ہے، اور اللہ پاک کو پتا ہے کہ کب اس کی منزل ختم ہوگی. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کی منزل کب ختم ہوگی؟ کہا روزانہ یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اجازت لیتے ہیں، اللہ اگلے دن مشرق سے نکل آؤں؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں نکل آؤ. نکل آتا ہے. ایک دن ایسا ہوگا اللہ کو سجدہ کرے گا، اللہ سے پوچھے گا مشرق سے نکل آؤں، اللہ پاک اجازت نہیں دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اجازت ملے گی کہ مغرب سے دوبارہ نکلو، مغرب سے نکلے گا. اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ اتنا بڑا جسم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے حکم سے چل رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کے ہم نے سٹاپ رکھے ہیں، منزلیں رکھی ہیں. 28 منزلیں ہیں چاند کی. اور تم دیکھتے ہو جب نکلتے ہو تو بالکل پتلا نظر ہی نہیں آتا. پہلی رات کا چاند نظر بھی نہیں آتا، بڑی مشکلوں سے دوربین وغیرہ سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو میں بڑا کرتا ہوں 14ویں 15ویں رات میں کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں میں دوبارہ اس کو پیچھے کرتا ہوں. یہ پیچھے پتلا ہوتے ہوتے کیسے بن جاتا ہے؟ کل عرجون القدیم. عرجون کھجور کی پرانی ٹہنی، قدیم پرانی، ارجون ٹہنی. تم دیکھتے ہو کھجور کی پرانی ٹہنی کیسی سوکھی سی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ چاند سوکھ جاتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں اس طرح، یہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اور یہ نشانی رات کی، یہ ہماری نشانی. اصل کیا ہے؟ اصل تو اندھیرا ہے، روشنی عارض ہے. اصل کیا ہے؟ اندھیرا ہے، روشنی عارض ہے. روشنی عارض یعنی سورج کی وجہ سے، روشنی عارض ہے یعنی چاند کی وجہ سے. اب اصل اس کو بند کر دے لائٹوں کو، اندھیرا ہوگا. تو روشنی عارض ہے یعنی بتیوں کی وجہ سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رات ہماری نشانی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ اکبر. لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ استعمال کیا ہے سین لام خا، سلخ یسلخ، جانور کی کھال کو ادھیڑنا. سلخ یسلخ، یہ عربی ایسی زبردست زبان ہے. ہم تو ہر ایک کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کریں گے، لیکن عربی کے اندر کھال اتارنے کے لیے الگ لفظ ہے. سلخ یسلخ، کھال نکالنا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو سورج کی روشنی ہے نا، اس کو سمجھو کہ یہ کھال چڑھی ہوئی ہے. اصل گوشت اندر ہے، اوپر جو ہے بکری یا جانور کے اوپر کھال ہے. تو یہ جو سورج ہے کہا اس کو کھال سمجھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب رات ہمارا ارادہ ہوتا ہے لانے کا تو ہم اس کھال کو ادھیڑ لیتے ہیں. کون سی کھال کو؟ یعنی سورج کی روشنی کو ہم یوں نکال لیتے ہیں اس کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، لوگ اچانک سے اندھیرے میں آ جاتے. یہ ہم کرتے ہیں. تو یہ پورے قرآن میں ہمارے رب نے اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے. اور پھر کافروں کا اعتراض قیامت کے بارے میں اس کے ہمارے رب نے جوابات دیے ہیں. پھر نبیوں کے قصے سنائے. اس میں یہاں پر یہ سورہ سبا کے اندر جو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے معجزوں کا بیان. ہم نے داؤد علیہ السلام کو معجزات دیے، حکومت بھی دی، معجزہ بھی دیا. سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی دی، معجزہ بھی دیا. ہم نے ان کو لیکن جہاں نعمتوں کی کثرت ہمارے لیے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی قصے میں سبق کہ اے داؤد، اے سلیمان، ان کے گھر والوں تم اپنی کارگزاری کو شکر والا بناؤ. اعملوا آل داؤد شکرا. اے داؤد اور اے سلیمان کے گھر والوں اپنی کارگزاری کو کیسے بناؤ؟ شکر والی بناؤ. نعمتیں جب آتی ہیں تو شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے. نعمتیں جب آتی ہیں تو راحت مل گئی، گھر اچھا آ گیا جی،
اور سواری مل گئی، بیٹے مل گئے، بیٹیاں مل گئی، صحت مل گئی، بیماری نہیں ہے کوئی، اللہ کا فضل ہے ہسپتال میں نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے مسجد میں ہوں، اللہ قرآن سنا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، زکوٰۃ میں نے دی ہے، حج اللہ نے کروایا ہے، صحت میری اچھی ہے۔ عمومی فضا یہ ہوتی ہے کہ آدمی 99 نعمتیں ہیں، ایک کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک مسئلے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور شکر ختم، شکر ختم ہے۔ حالانکہ 99 اگر تکلیف ہے، ایک نعمت ہے تو اس نعمت کا ذکر کرو، اللہ کا فضل ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ آپ کو سناؤں، حدیث کے بڑے استاد ہیں، بخاری شریف میں ان کا نام ہے ابو قلابہ۔ آخری زمانے میں عجیب آزمائشیں آ گئی، آزمائشیں کیا آ گئی، دونوں ٹانگیں اپاہج ہو گئے، دونوں ہاتھ اپاہج ہو گئے، بینائی یہ بھی چلی گئی اور بالکل اپاہج۔ ایک خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، محمد ابن حسن ایک آدمی ہیں، وہ کہنے لگے میں مصر کے سمندر کے پاس تھا، میں نے ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے اور ایسی آواز ہے کہ دلوں کو چیر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کی نعمتوں کا میں کیسے شکر ادا کروں، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں کیسے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پردہ ہٹایا، دیکھا میں نے آنکھوں سے نابینا اور ہاتھ کام نہیں کر رہے، پاؤں نہ بھی ایسے بیٹھے، تو میں نے سلام کیا، تو میں نے کہا کہ خیر خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، تو آپ اتنی سارے مشکلات میں ہیں اور آپ اتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا مشکلات میں ہوں، میرے رب نے مجھے زبان جو دی ہے، ہاں میں زبان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اگر یہ زبان نہ ہوتی تو میں اللہ کو کیسے یاد کرتا۔ اور شروع ہو گئے پھر نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کی یہ نعمت، اللہ کی یہ نعمت۔ یہ کہنے لگے میں اس کیفیت کو دیکھا، میں نے کہا تو بہت کوئی بڑے آدمی ہیں اور میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، میں آپ کی اس وقت کیا خدمت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اصرار کیا، تو میرا جوان بیٹا میری خدمت کرتا تھا، 3 دن سے اس کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو ڈھونڈ کے لے آئے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ کہنے لگے میں نے سعادت سمجھی، اتنے بڑے آدمی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، اور میں گیا اس بچے کی تلاش میں، اور جب میں تھوڑے سے فاصلے پہ گیا تو ایک دلخراش منظر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش ہے، اور جو ہے وہ جگہ جگہ سے درندوں نے اور پرندوں نے، خونخوار نے ان کو نوچا ہوا بھی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی بزرگ کے بیٹے کی لاش ہے۔ خیر تو میں گیا اور بڑی تمہید باندھ کر کے میں نے وہ کیا، اطلاع دی ان کو۔ تو انہوں نے کہا، یعنی بیٹے کی وفات کی خبر سننے پر یہ جملہ کہا، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے میرے بچوں کو نافرمان نہیں بنایا۔ میرے بچے وہ تھے، فرما بردار تھے، اور یہ قسمت میں ایسے ہی تھا کہ میرے اس بڑھاپے کے اندر میرا یہ سہارا بھی اللہ نے لے لیا، لیکن اے اللہ میں آپ سے آپ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور بس چونکہ صبر جواب دے گیا تھا، اور بس ایک چیخ ماری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہنے لگے میرے جو ضبط کے جتنے بندھن تھے وہ سب ٹوٹ گئے، میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، ان کا چہرہ میں نے چھپایا۔ کچھ لوگ گزرے وہاں سے، مجھے روتا ہوا دیکھ کر کے اندر آئے اور منظر دیکھا تو وہ پردہ ہٹایا تو وہ ان پہ گر گئے، رونے لگے وہ لوگ بھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ ابو قلابہ ان کا نام ہے، بخاری شریف میں ان کی کتنی ساری حدیث ہیں۔ تو کہا یہ تو وہ ہیں۔ تو پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھا، تجہیز تکفین ہو گئی، رات میں نے خواب دیکھا، اگلے دن جب رات ہوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے یہی بزرگ جناب ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فلانے اللہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ پاک کے دربار میں جنت کے بعض درجے ایسے ہیں جو صرف صبر والوں کو ملتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے وہ جنت کی نعمتوں سے اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس پہ لکھنے والوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، تو کہا کہ دل کے ہر غم کو تبسم میں چھپا رکھا ہے، دل کے ہر غم کو، دل میں تو بڑے غم ہیں، دل کے ہر غم کو تبسم میں چھپا رکھا ہے،
دل کے ہر غم کو تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے. ہم نے کانٹے ہیں چاروں طرف، ہم نے وہاں بھی باغیچہ بنایا ہوا ہے. ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے. تو بہت سارے، دنیا تو غموں کی جگہ ہے. تو ہمارے رب نے یہ قرآن پاک کے اندر نبیوں کی باتیں، نبیوں کے تذکرے، ایوب علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا. ہاں، پوری زندگی بیماریوں میں گزری، تکلیف میں گزری، دعاؤں میں گزری. تو اگر کسی پہ تنگی ہے، حالات ہیں، بیماریاں ہیں، تو پھر بھی آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر سے ہمارا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور نعمتوں کا شکر، گناہوں کی استغفار. شکر استغفار، شکر استغفار. جس نے یہ دو چیزیں پکڑ لی اس کو اللہ جل جلالہ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. تو ایک ان تمام صورتوں میں اللہ کی بڑائی، میں نے چیدے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. نمبر 2، رسالت کا بیان. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، نعمتیں بہت ساری، اس پہ شکر کا مطالبہ. پھر قوم سبا، یمن کا ایک علاقہ ہے، قوم وہاں آباد تھی. 13 نبیوں کو اللہ نے بھیجا، یک کے بعد دیگرے، لیکن انہوں نے، اور نعمتیں زیادہ تھی، باغات تھے. اور باغات کی نوعیت کیا تھی؟ خالی ٹوکرا لے کر کے کوئی یوں چلتا تو وہ اتنی کثرت سے پھل لدے ہوئے تھے کہ کوئی توڑے بغیر ہی وہ ٹوکرا چلتے چلتے وہ بھر جاتا تھا. اور آب و ہوا اتنی شاندار تھی، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، معتدل، اور پانی وافر مقدار میں تھا. اور پرامن اتنا تھا کہ دن کو سفر کرو، رات کو سفر کرو، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی چور نہیں. یہی چیز آدمی چاہیے نا، کہ بھئی آب و ہوا بھی اچھی ہو، اور آدمی کو پیسہ بھی ملے، اور آدمی کو امن بھی ملے. لیکن حکم ملا تم کیا کرو؟ اللہ کو مان لو، کلمہ پڑھ لو. لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے بند کا سیلاب بھیجا. ڈیم لگے ہوئے تھے اور وہاں سلیقے سے پانی آتے تھے، پانی آتا تھا. اللہ جل جلالہ نے وہاں ایک زوردار ریلا بھیجا. یہ جو سیلاب آتے ہیں نا، کہ خود بخود نہیں آتے کہ خود بخود ہو گیا جی، بارش خود بخود آ گئی اور یہ سارا خود بخود ہو گیا. یہ کافروں کی باتیں، خود بخود ہو گیا نہیں. لوگوں کے عملوں کی وجہ سے آتا ہے. لوگوں کے عمل صحیح ہوں گے، پانی صحیح شرافت سے چلے گا. اور لوگوں کے عمل خراب ہو جائیں گے، وہ پانی کو حکم ہوگا آبادی کو تباہ کر دو. لوگ صحیح ہوں گے، بارش وقت پہ ہوگی. اگر لوگ گڑبڑ ہو گئے، بارش بے وقت ہوگی. لوگ صحیح ہو گئے، ہوا صحیح چلے گی. لوگ گڑبڑ ہو گئے تو ہوا خراب ہو جائے گی. لوگ، عمل صحیح ہوگا، معافی کے ساتھ ہوگا، چیزیں صحیح ہوں گی، نظام صحیح ہوگا، ہضم بھی ٹھیک ہوگا، بدن بھی ٹھیک ہوگا، سب صحیح ہوگا. عمل بگڑ گیا، اللہ صحیح چیز کو بھی خراب کر دیں گے. تو اس لیے ہم نے ان پر پھر سیلاب بھیجا. پھر وہاں ہم نے کیا چھوڑا؟ وہاں ہم نے کانٹے چھوڑے، اور جو ہے جھاؤ کا درخت، ایک بیکار کڑوا درخت، اور بیر بھی بغیر کانٹوں والے نہیں، کانٹوں والے بیر. وہ بس گھٹیا قسم کی 2-3 چیزیں ہم نے چھوڑ دی، باقی ہم نے سب ختم کر دیا، اور چورا چورا کر دیا، ختم کر دیا. تو یہ نبیوں کی دعوت کے اعراض کا یہ نتیجہ ہوا. تو یہ اس بنیاد پر اس سورت کو سورہ سبا کہتے ہیں، اور نبیوں کا یہاں بھی قصہ ہے. اسی طرح سورہ فاطر، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کا بیان ہے، اور نبیوں کی رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے سورہ فاطر کے اندر. اور پورا ایک نظم ہے ہمارے رب نے کہ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. کسی کی عمر بڑھتی ہے، کسی کی گھٹتی ہے، کوئی بالکل بچپنے میں جاتا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے. کہا یہ پورا جو نظم ہے یہ سب لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ کو پتہ نہیں ہے، اور بندے کی عمر بڑھ رہی ہے اللہ کو پتہ نہیں، اور یہ بندہ جوانی میں چلا گیا اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا اور جوانی میں مر گیا. ایسا نہیں ہے. بے وقت نہ کوئی جیتا ہے، نہ بے وقت کوئی مرتا ہے. جیتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور مرتا بھی اللہ کے حکم سے. تو یہ باتیں اس صورت کے اندر بھی ہو. محتاج اے لوگو، تم سب خدا کے محتاج ہو. ہاں، اللہ غنی بادشاہ ہے، تم اپنے کو سیٹھ مت سمجھا کرو.
تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ایسے مضامین اس صورت کے اندر ہیں. اور وراثت کا بیان گزشتہ کل میں نے کیا کہ اللہ پاک نے اس امت کو قرآن پاک کا وارث بنایا ہے, نبی کا نائب بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور یہ چیزیں جو اس کو ملی ہیں, اس کے پاس امانت ہے, اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا یہ اس کے ذمے ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق. پھر سورہ یاسین میں بھی یہی باتیں ہیں. قرآن پاک کی یاسین والقرآن الحکیم, میں قسم کھاتا ہوں حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی. کس بات پہ قسم کھا رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین, بے شک بات ہے آپ سچے پیغمبروں میں سے. میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں, اللہ اکبر, میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں اور آپ سیدھے راستے پر. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن اتارا ہوا ہے ایک زبردست اللہ کی طرف سے جو رحم والے اللہ ہے, تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں, دوزخ سے ڈرائیں. یہ ہوا. پھر ایک بستی ہے انطاکیہ کر کے, وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نائبین بھیجے گئے تو ایک کو جھٹلایا, پھر دوسرے کو جھٹلایا, فعززنا بثالث, تیسرے کو بھی جھٹلایا. اور لوگوں نے کہا جب سے تم لوگ آئے ہو ہمارے ہاں تو نحوست ہی نحوست آ گئی, ہماری بارشیں بند ہو گئی, ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئی. تو دیکھو یہ دعوت کا نتیجہ ہے. جب دعوت کو لوگ قبول کرتے ہیں حالات اچھے ہو جاتے ہیں, جب دعوت کو لوگ ٹھکراتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں, جب دعوت کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں. ایک آدمی نے ان کو کہا کہ بھئی یہ پیغمبر ہیں, پیغمبر کے نائب ہیں, ان کی بات سنو. اس کو مار مار کے شہید کر دیا. وہ شہادت کے بعد اللہ پاک نے جو اس کو زندگی دی, شہادت کے بعد کا بیان 23ویں پارے کے پہلے صفحے پر. شہید ہو گیا. وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون, کاش میری یہ زندہ قوم اس بات کو جان لیتی. کس بات کو؟ بما غفر لی ربی, میرے رب نے مجھے اسلام کی برکت سے بخشش کر لی. وجعلنی من المکرمین, مجھے عزت داروں میں جگہ دے دی میرے رب نے مجھے. کاش ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ایمان کیا چیز ہے. یہ بے ایمان ہیں, مرتے ہی دوزخ میں جائیں گے. کاش ان کو پتہ چل جاتا. یہ اس آدمی کا قصہ ہے جس کو حبیب نجار کے نام سے کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے. پھر سورہ یاسین میں جو ہے وہ اس کا بیان, جیسے اللہ کی بڑائی کا میں نے کچھ باتیں بتائی آپ کو, آخرت کا, قیامت کا بیان, اور مجرموں کو ایمان والوں سے الگ کیا جائے گا اور وہ عذر معذرت کریں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا. پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کے اعضاء بولیں گے. یہ سورہ یاسین کا بیان ہے. اور سورہ یاسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یاسین پڑھی جاتی ہے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں. اور سورہ یاسین اگر کسی کے لیے ولادت میں تکلیف ہو وہ پڑھ کر کے تو ولادت آسان ہو جاتی ہے. سورہ یاسین ایسی چیز ہے جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے تو دن کے سارے کام اللہ اس کے آسان کر دیتے ہیں. مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے جو صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھے گا شام تک اللہ اس کو خوش رکھیں گے, اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ اس کو خوش رکھیں گے. تو 2 ٹائم سورہ یاسین کا بھی تھوڑا سا ہمارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ایک نظم بنا لے کہ انشاءاللہ سورہ یاسین کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے. جس حافظ کو قرآن پاک کچا ہے وہ یاسین تلفظ کے ساتھ پڑھے اور اس یاسین کو اللہ کے سامنے پیش کریں, یا اللہ اس یاسین کی برکت سے میرا کچا قرآن پکا کر دے اور میرے یا اللہ میرے حال پہ رحم کر دے. تو یاسین پڑھ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا. اسی طرح صافات, اللہ نے فرشتوں کے صفوں کی قسم کھائی ہے. یہ ساری فرشتوں کی قسم ہے کہ فرشتوں کی قسم ہے. اور کیوں کہی اللہ نے؟ اس لیے کھائی ہے کہ یہ مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں, یہ تو میرے بندے ہیں. اور بل عباد مکرمون, یہ عزت دار بندے ہیں میرے, اور اللہ جل جلالہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. تو سورہ صافات کا جو یہ تو فرشتوں کا ذکر تو اپنی جگہ پہ, لیکن عمومی مضمون اس کا بھی آخرت اور
کافروں کا نبیوں کا مذاق اڑانا، اس کا جواب. اور ایک اہم بات جو میں نے جب پڑھتے ہوئے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ بات میں کہوں گا نئی نسل نئے نوجوانوں سے کہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں خیال سے کام لینا. ہاں، اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، میں اسی قصے کو نبی کی حدیث سے جوڑوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلکم، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر آدمی غور و فکر کرے دوستیاں کس کے ساتھ ہے، یاری دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھ لے ذرا، نیک آدمی کے ساتھ ہے یا ایسی کے ساتھ ہے. اگر ایسی کے ساتھ ہے تو اپنی یاری دوستیوں کو ٹھیک کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. کہ بھائی میرا ایک دوست تھا، ایمان والا ایک نوجوان ہوگا، وہ کل قیامت کے دن کہیں گے میرا ایک دوست تھا، انی کان علی قریب یقول انک لمن المصدقین، وہ میرا دماغ خراب کرتا تھا، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا تھا، کام میں ساتھ تھا، فیکٹری میں ساتھ تھا، آفس میں ساتھ تھا، ساتھ ہم کہیں سفر کر رہے تھے، وہ میرا دماغ خراب کرتا تھا. اور کیا کہتا تھا، اچھا تو خدا کو مانتا ہے اور تو آخرت کو مانتا ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں لت پت ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ پاک ہمیں کھڑا کر کے ہم سے جزا سزا ہوگی. تو میرے ایک دوست تھا، وہ مجھے میرا ذہن بناتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی. اب میں تو یہاں آ گیا ہوں، ذرا کوئی ہے، فرشتوں سے کہے گا کوئی ہے مجھے ذرا اس کا حال بتائے. وہ مجھے دفتر میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، دکانوں میں وہ میرا ذہن خراب کرتا تھا، ذرا کوئی ہے مجھے بتائے ذرا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، فرشتے اس کو کہیں گے کہ ذرا تھوڑا سا ادھر آؤ، او تھوڑا سا وہ اسکرین میں دیکھو ذرا، وہ سامنے وہ دوزخ نظر آ رہی ہے. ہاں، کہا وہ سامنے وہ دوزخ کے بیچ میں ہے، یہ دیکھو ذرا. اوہ، جب وہ دیکھے گا تو وہ اللہ پاک ایسا سسٹم کریں گے کہ یہ یہاں سے اس سے بات کرے گا. کیسے کرے گا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے، نہیں چل رہی ہوتی. ایک آدمی کہاں ہوتے ہیں اور کہاں بات کر رہا ہوتا ہے. تو بات اس سے قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کر چکا تھا. تاللہ ان کدت ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا آج میں بھی تیری طرح دوزخ میں ہوتا. اور تو مجھے یہ میرا ذہن خراب کرتا تھا کہ کوئی آخرت مآخرت کچھ نہیں ہے، ایسے ہی باتیں ہیں ساری، بس مر گئے تو ختم ہو گئے. کہا نہیں، یہ تو ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ میں تو بڑے مزوں میں ہوں جنت میں. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسے ہی جنت کے لیے لوگوں عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. پھر زقوم کے درخت کا بیان. زقوم ایک درخت ہے دوزخ کے اندر. ابو جہل ان لوگوں نے جب زقوم کا نام آیا بڑا مذاق اڑایا، کہا کہ یہ عجیب پیغمبر ہے. کبھی آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے، درخت ہرا بھرا، آگ جلانے والی، کبھی آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ایک جواب تو یہ دیا کہ دنیا کے اندر ہرے درخت سے میں نے آگ نکالی، دنیا سے میں کر سکتا ہوں یہ، تو میں دوزخ جو آگ ہے اس کے اندر میں ہرا درخت اگا سکتا ہوں، یہ میں کروں گا. اور حدیث پہ ہمارے نبی فرماتے ہیں زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں آ جائے پوری دنیا سے ہریالی ختم ہو جائے، ساری دنیا زہر سے بھر جائے، اتنا گندا درخت. اور یہ لوگ اس کو کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے اور کھایا بھی نہیں جائے گا. یہ زقوم کا بیان یہاں پر ہے، سورہ صافات میں بھی ہے، وہاں سورہ واقعہ میں بھی تھوڑا سا اشارہ ہے. پھر نبیوں کا بیان، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا قصہ آپ نے سنا، ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر سب نبیوں کے بارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. سب نبیوں پہ سلام پہ بھی بھیج رہے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے بعد میں آنے والوں کے اندر یہ نبیوں کا ذکر خیر ہم نے کیا کیا، زندہ رکھا ہوا ہے.
ہم سب جب نوح کا نام لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. یہ ہمارے رب فرماتے ہیں یہ میں نے بعد میں لوگوں کے دلوں میں ان نبیوں کی کیا پیدا کر دی؟ محبت پیدا کر دی. ایسے ہی سورہ صاد وہاں پر بالکل شروع پہلے رکوع میں ہمارے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے کافر اور چچا کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ اپنے اس بھتیجے کو سمجھائیں. یہ قصہ میں سنا چکا ہوں آپ کو. بھتیجے کو سمجھائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چچا اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے نہ دیں. یہ سورج اور یہ چاند، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند، اور یہ لوگ اگر کہیں گے یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دو اور بتوں کی برائی چھوڑ دو اور لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دو، بالفرض اگر یہ ایسا کر بھی دیں تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. اور کافر اٹھے اور انہوں نے اپنی چادروں کو ایسا جھاڑا اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدہ، اتنے 360 بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں ایک اللہ کو لے لیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. یہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ تو کذاب ہے، یہ تو پکا جھوٹا ہے، اور یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ یہ والا پورا منظر کشی کر کے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ان کا جو لشکر ہے ان کو اللہ پاک شکست سے دوچار کریں گے. یہ بھی دیکھیں گے ان کو کیسے شکست ملی. بدر میں مارے گئے، احد میں مارے گئے، خندق میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے، اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو سب اپنے گھروں میں گھس گئے اور ہمارے نبی نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا. پھر ہمارے نبی کے لیے داؤد علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام، پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام، پھر ہمارے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے. کون کون؟ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ان کا ذکر کریں. پھر جنت دوزخ کا منظر، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کے سجدے کا ذکر. پھر ہمارے رب بالکل آخر میں فرماتے ہیں فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، یہ سب قرآن پاک سچ ہے اور میں سچ بات کہوں گا. کیا؟ جو نہیں مانے گا دوزخ کو میں ان سے بھروں گا. اور آپ اعلان کر دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ نہیں مانگتا، بلکہ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ تمام جہاں والوں کے لیے کیا ہے؟ ایک نصیحت سے بھری ہوئی کتاب ہے. ابھی اگر آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ایک وقت ایسا آئے گا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس قرآن کی خبریں تمہیں کچھ عرصے کے بعد واضح طور سے نظر آ جائیں گی. لہٰذا خیریت اسی میں ہے کہ ابھی سے اس قرآن پاک کو تم کیا کر لو؟ تسلیم کر لو. اسی پر ہم آج اپنی بات ختم کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری تراویح قبول فرما، قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا قبول فرما. اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے آسانیوں کا معاملہ فرما، شرور اور فتن سے محفوظ فرما. اللہ اعتکاف آسان فرما. یا اللہ آپ کے توفیق سے 23 سپارے پورے ہوئے، 7 سپارے مزید بھی آسان فرما، پڑھنا بھی آسان فرما، سننا بھی آسان فرما، اور اپنے دربار میں یہ سب چیزیں قبول کر لے. نظر، حسد، جادو سے محفوظ فرما، ہر بدخواہ سے حفاظت فرما، اور ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، اور ہمیں ہر لائن کے شر سے بچا لیجئے اور ہر لائن کا خیر ہمیں دے دیجئے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.